دوستو اپنی زندگی کا کنٹرول کبھی بھی ان چیزوں کے ہاتھ میں نہ دیں، کبھی بھی نہ دیں۔ بہت سے لوگ اپنی ساری زندگی حالات کے رحم و کرم پر گزار دیتے ہیں یا اپنے پاس رہتے ہوئے لوگوں کے رحم و کرم پر جیتے رہتے ہیں۔ وہ اپنی صلاحیتیں، اپنی انرجیز غلط ڈائریکشن میں لگاتے رہتے ہیں۔ وہ حال میں نہیں جیتے بلکہ جو ماضی میں کبھی ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے انہی یادوں کا قیدی بنے رہتے ہیں۔ اگر آپ ایک زبردست کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو اپنی لائف کبھی بھی کنٹرول نہ کرنے دیں۔ اگر آپ ہمیشہ یہ سوچتے رہیں گے کہ آپ کی خوشیاں کسی اور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپ کی زندگی تبھی مکمل ہوگی جب آپ کو کسی کا ساتھ ملے گا۔ اگر آپ کو خوش رہنے کے لیے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوگی تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکیں گے۔ پیار، محبت، دوستی زندگی کے خوبصورت رشتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور ہمیں ان کے ساتھ ہی زندگی گزارنی چاہیے، لیکن ہمیں کسی رشتے کا اتنا عادی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بغیر جی ہی نہ سکیں، خوش ہی نہ رہ سکیں۔ اگر ہماری خوشی کا انحصار کسی ایک شخص پر ہو، اس کے ہونے سے ہو، اگر وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے، آپ سے تعلق توڑ دے تو آپ کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ رشتوں کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ ہماری زندگی کا بہت ہی خوبصورت حصہ ہوتی ہے۔ میں ان کے بغیر رہنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ اگر انسان کو اتنا مضبوط ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کوئی رشتہ کمزور پڑ جائے تو اس کے کمزور ہونے سے ہم خود کمزور نہ ہو جائیں، اس کے ٹوٹ جانے سے ہم خود نہ ٹوٹ جائیں۔ ہمیں کسی تعلق کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے بغیر ہم خوشی نہ رہ سکیں۔ دوستو ہمیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنانا چاہیے کہ کوئی رشتہ ہماری خوشی، ہماری زندگی کا سکون نہ چھین سکے۔ دوستو وہ ایک چیز جو اس زمین پر موجود انسانوں کو سب سے زیادہ کنٹرول کرتی ہے وہ ہے پیسہ۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسے کی فراوانی نہیں ہونی چاہیے، زیادہ پیسہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یا پیسہ کوئی بری چیز ہے۔ اپنی زندگی میں پیسہ حاصل کرنے کی کوشش ضرور کریں، لیکن پیسہ حاصل کرنے کے لیے زندگی مت گزارو۔ آپ اور میں اور سب لوگ جانتے ہیں کہ پیسے سے ہم کتنے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں، لوگوں کے کام آ سکتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے لیے خوشیاں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ لیکن پیسہ برا تب ہوتا ہے جب یہ آپ کے فیصلوں کو کنٹرول کرنے لگے، آپ کے تعلقات کو کنٹرول کرنے لگے۔ اگر آپ کے ذہن پر ہر وقت پیسہ ہی سوار رہے گا تو پھر یہ پیسہ آپ کی زندگی کو اور آپ کی زندگی کے فیصلوں کو کنٹرول کرے گا۔ آپ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ پیسوں کو بنیاد بنا کر ہی کریں گے۔ آپ کو چاہیے کہ پیسے سے محبت نہ کریں بلکہ اپنے کام سے محبت کریں اور ہمیشہ اپنی دل کی آواز سنیں۔ دوسروں کے کام آنے کو، دوسروں کی خدمت کرنے کو اپنا مقصد بنائیں اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پورے دل سے محنت کریں، تو آپ کو پیسہ ضرور ملے گا اور آپ کے توقع سے بڑھ کر ملے گا۔ اپنے پاسٹ کو، اپنے ماضی کو کبھی بھی اپنا حال کنٹرول نہ کرنے دیں اور نہ ہی اپنے مستقبل پر اثر انداز ہونے دیں۔ ماضی میں آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اسے چھوڑ دیں، ان باتوں، ان واقعات، ان لوگوں کو پکڑ کر نہ رکھیں۔ اپنی ماضی کے تلخیوں کو، تلخ یادوں کو جو آپ کو درد دیتی ہے انہیں ماضی میں ہی رہنے دیں تاکہ وہ آپ کے مستقبل کو برباد نہ کریں۔ اپنے ماضی کے اندھیرے کو ماضی ہی میں رہنے دیں تاکہ وہ آپ کے روشن مستقبل کو تاریک نہ کر سکے۔ آپ کا ماضی گزر چکا ہے، اب آپ اسے بدل نہیں سکتے۔ جو کچھ بھی ہوا تھا، آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، ناانصافی ہوئی تھی، ظلم ہوا تھا، دوستوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی تھی، جو بھی کچھ ہوا تھا، ان چیزوں کو یاد کرنے سے، ماضی میں ہی زندہ رہنے سے کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ ہمیں ماضی کے واقعات سے سبق سیکھ کر زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیں انہیں یاد نہیں کرتے رہنا چاہیے، ان سے چمٹے نہیں رہنا چاہیے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا تھا تو اس سے ایک ہی طریقے سے آپ جیت سکتے ہیں کہ آپ اسے بھول کر زندگی میں آگے بڑھیں اور اسے ایک نئی زندگی جی کر دکھائے، اسے ایک بہتر انسان بن کر دکھائے۔ اسی میں آپ کی جیت اور اس کی ہار ہے۔ اگر آپ اس کی نفرت میں ہی جیتا رہیں گے تو یہ اس کی جیت ہے۔ اور دوستو آپ آگے اپنی زندگی میں تبھی بڑھ سکتے ہیں جب آپ اپنی کمر سے ماضی کے دکھوں، پچھتاؤ، تہ یادوں کا بوجھ اتار کر پھینکیں گے
دوستو اپنی زندگی میں لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے نہ بھاگتے رہے. لوگوں کو خوش کرنا ایک عذاب ہے جس سے ہر صورت بچنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس کام کے پیچھے لگ گئے تو آپ کی جان کبھی نہیں چھوٹے گی اور نہ ہی کبھی آپ کو سکھ کا سانس آئے گا. اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کریں: کیا میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یا پھر یہ کام میں لوگوں کی باتوں، لوگوں کی ڈر کی وجہ سے کر رہا ہوں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ اگر میں نے یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ باتیں بنائیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے، مجھ پر انگلیاں اٹھائیں گے. یا پھر یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ فلاں نے مجھے یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے، میرے انکل نے، میرے تایا نے، میری خالہ نے، میری ٹیچر بڑی سمجھدار ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے، اس لیے اب میں یہی کروں گا. یہ آپ کی زندگی ہے، اسے اپنی مرضی سے گزاریں، اور جو لوگ آپ سے پیار کرتے ہوں گے وہ آپ کے فیصلوں میں آپ کے ساتھ دیں گے، آپ کی خوشی میں ہی خوش رہیں گے. دوستو انسان کے اندر 27 قسم کی مختلف ایموشنلز ہوتی ہے، اور ان ایموشنل میں جو سب سے پاورفل یا بہت ہی پاورفل ہے تو وہ اینگر ہے. اگر آپ اسے کنٹرول کر کے رکھیں، اس پر قابو پا کر رکھیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ آپ کی زندگی کو کنٹرول کرنے لگ گئی تو اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہے. ایسے لوگ زندگی میں پچھتاتے ہی رہتے ہیں. غصے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عقل کو کھا جاتا ہے، مطلب غصے کے وقت ایک عقل مند اور طاقتور انسان بھی جو ہے جاہل اور بیوقوف بن جاتا ہے، جاہلوں کی طرح بیہیو کرتا ہے. اسی لیے غصے کے وقت کیے ہوئے فیصلے کبھی بھی صحیح ثابت نہیں ہوتے. دوستو یہ دنیا بیوقوف لوگوں سے بھری ہوئی ہے. آپ ان کو نہیں بدل سکتے، ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ کو انہیں بدلنے یا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، مینج کر سکتے ہیں. اس لیے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے بجائے کہ غصہ آپ کی زندگی کو کنٹرول کریں. دوستو اپنی زندگی کبھی بھی ایک محدود سوچ کے سہارے نہ گزاریں. زندگی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے آس پاس جو اپنے خوابوں کو پورا نہیں کر سکتے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ کام نہیں کر سکتا تو یہ کام پاسبل ہی نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا تو یہ کام کسی کے بس کی بات ہی نہیں، اگر یہ میرے لیے مشکل تھا تو یہ سب کے لیے مشکل ہے. ایسے لوگ دوسروں کی سوچ کو بھی محدود کر دیتے ہیں. تم سے نہیں ہوگا، یہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرنا، تم یہ نہیں کر سکتے. بچپن سے ایسی لوگوں کی باتیں سن کر ایسی لوگوں کی باتیں ہماری سوچ کو بھی محدود کر دیتی ہے. ہم اپنے بارے میں چھوٹا سوچنے لگ جاتے ہیں، ہم اپنی صلاحیتوں کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے لگتے ہیں. دوستو اگر آپ کو خود پر یقین نہیں ہے تو کوئی اور آپ پر یقین نہیں کرے گا. اسی لیے خود پر یقین رکھیں. اپنی محدود سوچ کو کبھی بھی اپنی زندگی محدود نہ کرنے دیں. اپنے سوچ کو بڑا رکھے، سر اٹھائے، قدم بڑھائے، اور جو آج تک کوئی نہ کر سکا وہ کر کے دکھائے.